السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی ناقابل یقین انفارمیشن۔ قرآن حکیم کا دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی بات باطل داخل نہیں ہو سکتی، اس لیے قرآن حکیم کا ایک ایک حرف اتنی زبردست کیلکولیشن اور اتنے حساب و کتاب کے ساتھ اپنی جگہ پر فٹ ہے کہ اسے تھوڑا سا ادھر ادھر کرنے سے وہ ساری کیلکولیشن درہم برہم ہو جاتی ہے۔ اتنی بڑی کتاب میں اتنی باریک کیلکولیشن کا کوئی رائٹر تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک کے اندر لفظ دنیا کا استعمال اگر 115 مرتبہ ہوا ہے تو اس کے مقابل آخرت کا لفظ بھی 115 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ دنیا اور آخرت کتنی مرتبہ؟ 115 مرتبہ۔ شیاطین کا لفظ 88 مرتبہ استعمال ہوا ہے تو ملائکہ کا لفظ بھی 88 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ موت کا لفظ 145 مرتبہ استعمال ہوا ہے تو حیات کا لفظ بھی 145 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ نفع کا لفظ 50 مرتبہ استعمال ہوا ہے تو فساد کا لفظ بھی 50 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اجر کا لفظ 108 مرتبہ استعمال ہوا ہے اور فصل کا لفظ بھی 108 ہی مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ کفر کا لفظ 25 مرتبہ استعمال ہوا ہے تو ایمان کا لفظ بھی 25 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ لفظ شہر جسے ہم مہینہ کہتے ہیں یہ 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے اور 12 ہی مہینے ہوتے ہیں۔ اور یوم کا لفظ 360 مرتبہ قرآن پاک کے اندر استعمال ہوا ہے اور اسلامی اعتبار سے 360 دن ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی کتاب میں اس عددی مناسبت کا خیال رکھنا کسی بھی انسانی مصنف کے بس کی بات نہیں ہے، مگر بات یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ جدید ترین ریسرچ کے مطابق قرآن حکیم کے حفاظتی نظام میں 19 کے عدد کا بڑا عمل دخل ہے۔ اس حیران کن دریافت کا صحرا ایک مصری ڈاکٹر راشد خلیفہ کے سر ہے، جو امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں کیمسٹری کے پروفیسر تھے۔ 1968 میں انہوں نے مکمل قرآن پاک کو کمپیوٹر پر چڑھانے کے بعد قرآن پاک کی آیات، ان کے الفاظ و حروف میں کوئی تعلق آپس میں تلاش کرنا شروع کیا۔ رفتہ رفتہ ان کے ساتھ ایک پوری کی پوری جماعت بن گئی، جسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 1972 میں ایک باقاعدہ اسکول بن گیا جس نے قرآن کریم کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کر دی۔ ریسرچ کا کام جو آگے بڑھتا رہا، ہر قدم پر ان لوگوں کے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ قرآن حکیم کے الفاظ و حروف میں انہیں ایک ایسی حسابی ترتیب نظر آئی جس کے مکمل ادراک کے لیے اس وقت تک کے بنے ہوئے کمپیوٹر ناکافی تھے۔ کلام اللہ میں 19 کا ہندسہ صرف سورۃ مدثر میں آیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے دوزخ پر ہم نے 19 محافظ فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے یہ تو رب ہی جانے، لیکن اتنا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ 19 کے عدد کا تعلق اللہ کے کسی حفاظتی انتظام سے ہے۔ پھر ہر سورت کے آغاز میں قرآن مجید کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کو رکھا گیا ہے، گویا کہ اس کا تعلق بھی قرآن کی حفاظت سے ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ کے کل حروف بھی 19 ہی ہیں۔ پھر یہ دیکھ کر مزید حیرت میں اضافہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ میں ترتیب کے ساتھ 4 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور ان کے بارے میں ریسرچ کی تو ثابت ہوا کہ اسم پورے قرآن مجید میں 19 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ لفظ رحمان قرآن پاک کے اندر 57 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو 19 ضرب 3 کا حاصل ہے، اور لفظ رحیم 114 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو 19 ضرب 6 کا حاصل ہے، اور لفظ اللہ پورے قرآن پاک میں
2699 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو 19 ضرب 142 کا حاصل ہے، لیکن یہاں بقیہ ایک رہتا ہے جس کا صاف مطلب ہے کہ اللہ کی ذات پاک کسی حساب کے تابع نہیں، وہ ایک ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے۔ اور قرآن مجید کی سورتوں کی تعداد بھی 114 ہے، جو 19 ضرب 6 کا حاصل ہے۔ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نازل نہیں ہوئی، لیکن سورہ نمل آیت نمبر 30 میں مکمل بسم اللہ نازل کر کے 19 کے فارمولے کی تصدیق کر دی گئی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حسابی قاعدہ فیل ہو جاتا۔ اب آئیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی پہلی وحی کی طرف۔ یہ سورہ علق کی پہلی 5 آیات ہیں، اور یہیں سے 19 کے اس حسابی فارمولے کا آغاز ہوتا ہے۔ ان 5 آیات کے کل الفاظ 19 ہیں، اور ان 19 الفاظ کے کل حروف 76 ہیں، جو ٹھیک 19 ضرب 4 کا حاصل ہے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جب سورہ علق کے کل حروف کی گنتی کی گئی تو عقل تو ورطہ حیرت میں ڈوب گئی کہ اس کے حروف 304 ہیں، جو 19 ضرب 4 ضرب 4 کا حاصل ہیں۔ اور سامعین اکرام، عقل یہ دیکھ کر حیرت کی اتھاہ گہرائیوں کے اندر مزید ڈوب جاتی ہے کہ قرآن پاک کی موجودہ ترتیب کے مطابق سورہ علق قرآن پاک کے 96 نمبر کی صورت ہے۔ اب اگر قرآن کریم کی آخری صورت ناس کی طرف سے گنتی کریں تو آخر کی طرف سے سورہ علق کا نمبر 19واں بنتا ہے، اور اگر قرآن کریم کی ابتدا کی طرف سے دیکھیں تو اس کا نمبر 96 بنتا ہے۔ سورت سے پہلے 95 صورتیں ہیں، جو ٹھیک 19 ضرب 5 کا حاصل ہیں، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صورتوں کے آگے پیچھے کی ترتیب بھی انسانی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حسابی نظام کا ایک حصہ ہے۔ قرآن پاک کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت سورہ نصر ہے۔ یہ سن کر آپ پر بھی ایک مرتبہ خوشگوار حیرت طاری ہوگی کہ اللہ پاک نے یہاں بھی 19 کا نظام برقرار رکھا ہے۔ پہلی وحی کی طرح آخری وحی سورہ نصر ٹھیک 19 الفاظ پر مشتمل ہے۔ یوں کلام اللہ کی پہلی اور آخری صورت ایک ہی حسابی قاعدے سے نازل ہوئی ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن حکیم کی پہلی صورت سورہ بقرہ کی کل آیات 286 ہیں، اور 2 اس کے اندر ہٹا دیں تو مکی صورتوں کی تعداد سامنے آ جاتی ہے، اور اس میں سے 6 ہٹا دیں، 286 میں سے 6 کا ہندسہ ہٹا دیں تو مدنی صورتوں کی تعداد سامنے آ جاتی ہے، جو کہ 86 ہے، اور 86 اور 28 کو اگر جمع کریں تو کل صورتوں کی تعداد یعنی 114 سامنے آتی ہے۔ آج جبکہ عقل و خرد کو سائنسی ترقی پر بڑا ناز ہے، یہی قرآن پر ایک اپنا چیلنج دہراتا ہے۔ حساب دان، سائنسدان، ہر خاص و عام، مومن و کافر سبھی سوچنے پر مجبور ہیں کہ آج بھی کسی کتاب میں ایسی حسابی نظام کو ڈالنا انسانی بساط سے باہر ہے۔ طاقتور کمپیوٹرز کی مدد سے بھی اس جیسے حسابی نظام کے مطابق ہر طرح کی غلطیوں سے پاک کسی کتاب کی تشکیل بالکل ناممکن ہے، لیکن 1400 سال پہلے تو اس کا تصور ہی محال ہے۔ لہٰذا کوئی بھی صحیح العقل آدمی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن کریم کا حسابی نظام اللہ کا ایسا شاہکار معجزہ ہے جس کا جواب قیامت تک کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں، پوچھ لو گنتی کرنے والوں سے۔ جی ہاں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کریں،
اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کو آگے پھیلائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔